اللہ وبرکاتہ دوستوں، بزم نوشاہی یوٹیوب چینل سے آپ کا دوست حافظ محمد عمران اوان قادری قلندری نوشاہی پیش خدمت ہے۔ تمام یہ آپ جانتے ہیں روحانیت سے ریلیٹڈ دم اور مزید ثنا خوانی کا کورس ہمارا چل رہا ہے، آن لائن بھی آف لائن بھی۔ تمام یہ آپ سے التماس گزار ہوں کہ ڈسکرپشن پہ میرا نمبر لکھا ہوا ہے، میرے سے پرسنل پہ رابطہ کریں اور اپنے معاملات کا حل کروائیں، چاہے روحانی ہے، چاہے جسمانی ہے، چاہے ظاہری ہے، چاہے باطنی ہے، چاہے آپ کے نعت کی کلاس کا معاملہ ہو انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی اور آخری بات یہ کہ بزم نوشاہی یوٹیوب چینل کو، میرا جو چینل ہے اس کے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، دوستوں میں گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے 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 دین کا پرچار ہو سکے اور شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات بلا تمہید۔ آج کوئی تمہید نہیں، سبق ہے آج کا کہ شعراء کی غلطی ہیں۔ شاعر کہاں پہ غلطی کرتا ہے؟ شاعر جب غلطی کرتا ہے ثنا خوان پڑھنے والا آٹومیٹک غلطی کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ثنا خوان کو اتنا علم ہونا چاہیے جس کا کلام میں پڑھ رہا ہوں یہ مستند شعراء ہیں یا جوہلا ہیں، یہ لکھا احمد رضا خان فاضل بن، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نکال کے دکھاؤ غلطی، جاؤ وہابیوں کے پاس چلے جاؤ، اہل تشیعوں کے پاس چلے جاؤ، دیوبندیوں کے پاس چلے جاؤ، بریلویوں کے پاس چلے جاؤ، امام اسے کہتے ہیں، شاعر اسے کہتے ہیں۔ نصیر الدین نصیر ملت سے پوچھیں، آپ کہتے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بتاؤ، نہیں مانا اہل حدیث نے؟ نہیں مانا اہل تشیع نے؟ کون انہیں نہیں مانا؟ نہیں، ہم نے جوہلا کے کلام پڑھ کے اپنے درمیان میں وہ پھوٹیں ڈالنی ہیں جو جن میں ہمارے علماء شامل ہیں۔ یہ مسندوں پہ بیٹھے، پیچھے سٹیجوں پہ بیٹھے یہ غلطیاں نہیں نکالتے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس فقہ کا علم ہونا یا کسی مفتی سے یہ سند ہونا لازم ہے، کیا میں یہ کلام پڑھنے والا ہوں، یا تو آپ میں خود اتنا شعور ہو کہ آپ اسلامیات کو، دین کو، مسلک کو جانتے ہوں، پھر تو ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، اگر نہیں جانتے کسی عالم، کسی فاضل، کسی مفتی سے فتویٰ لیں، یہ میں نعت پڑھنے جا رہا ہوں، کیا شریعت میں یہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ آپ نے وہ جو لکھنے والا لکھ یا آپ نے پڑھ دیا بس ٹھیک ہے، ہو گیا جی، ہو گیا، نعت ہوگی، ایسے نہیں۔ آگے جتنے بیٹھنے والے بندے ہیں، آگے جتنے بیٹھ کے سن رہے ہیں، وہ ان کا گریبان، ان کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا۔ ثنا خوان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے کلام کو پڑھے۔ شاعر کی کیا غلطی ہے؟ بیسک جو آج کا موضوع ہے، شاعر کی غلطی، میں 2 سے 3 غلطیاں نوٹ کراتا ہوں، کاؤنٹ کرا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ علی باج محمد دا، علی باج، علی باج، علی باج محمد دا۔ یہ 3 دفعہ اس لیے بتایا ہے کہ میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن غلطی بتا رہا ہوں، کوئی ویر وکھا مینو۔ اب سیکنڈ، اس کے اوپر ہم نے جو بات کرنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ علی باج محمد کا کوئی ویر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خود ویر بنا لیے، احادیث میں ہے، تو اس جاہل کو کس نے کہا تھا کلام لکھے؟ پڑھنے والا اس سے بڑا جاہل کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس نے یہی کلام پڑھنا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ ٹھیک ہے جی، اب تصویر شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، جب تک آپ کو خود شعر کی اس کی آپ تشریح نہیں کر پائے، آپ کسی کو کیا سمجھا پائیں گے؟ پھر تھرڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے سراجم منیرا۔ ہاں، کریں انکار؟ کون کرے گا؟ اہل حدیث کریں گے، دیوبندی کریں گے، شیعہ کرے گا، وہاب کون کرے گا؟ کون بھائی؟ کسی شاعر کا کلام ہو تو انکار نہیں ہوتا، سر بتسلیم خم جھک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ اس نبی کی ثنا ہے جس کو لولاک کا تاج پہنا کے، وجہ تخلیق کائنات بنا کے اللہ نے بھیجا۔ یہاں پہ تو کسی کی جرت، صادق اور امین کہتے ہیں جو ابو جہل ہے، تو جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ان کے بارے میں کوئی ایسے بکواس نہیں کرے گا، لیکن آپ جب اسے انتشار نہیں دلائیں گے۔ مقصد بات کرنے سے صرف اور صرف اتنا ہے کہ صرف آپ کو 1 سے 2 ڈیمو دیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں جب تک با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، میری اتنی بات کو آپ توجہ سے سن لیں کہ جب تک آپ کو شاعر کا پتہ نہیں ہے کہ شاعر اس میں کیا کہہ رہا ہے یا کیا۔ اب ایک اور غلطی آ گئی، دور حاضر کی باتیں بتا رہا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ یہ جھوٹ کس پہ باندھ رہے ہو؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ جب منگتا ہونے نہیں دیتے تو تم کیسے ہوئے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں ہوں اور وہ ہونے بھی نہیں دیتے، یا پھر تم نہیں ہو
یا پھر وہ ہونے نہیں دیتے. یہ تو مقصد صرف اور صرف جھوٹ کا پلندہ ہے کہ جب وہ منگتا نہیں ہونے دیتے تو تم منگتا کیسے ہوگے. ہاں اس میں اگر شاعر سے جو ثنا خان پڑھ رہے ہیں اسے پوچھا جائے، وہ کہہ رہے جی ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. مجھے اس کی تشریح کر کے بھائیوں کمنٹ میں بتا دو، میری بہنوں کمنٹ میں بتا دو، خدا کا واسطہ مجھے بتا دو کہ یہ جھوٹ کس کے اوپر بولا جا رہا ہے. لیکن ہم بڑے ان کا منگتا، ان کا منگتا، بڑے لٹکے لگ رہے ہیں. عوامی کلام اس نے پڑھ دیا ہے، عوامی رنگ میں پڑھ دیا ہے، تو ہم بھی چلے پاگل ہوئے ہیں. کیا ہم نے خدا کو منہ نہیں دکھانا کہ اتنا بڑا جھوٹ، وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ، اور جب ہونے نہیں دیتے تو کیسے ہو گیا؟ کیسے پتا چلے گا؟ علماء میں بیٹھنے سے پتا چلے گا. علماء بھی کون؟ جو علماء سو نہیں ہیں، بکے ہوئے نہیں ہیں، تلے ہوئے نہیں ہیں، جنہیں اپنی سروں گروں سے مطلب نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے مطلب ہے. یہ راگ مراسی بہت پیارے لگا لیتے ہیں، یقین مانے مراسیوں کا آرٹ ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے نا بڑے پیارے راگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. صرف راگوں کو، آواز کو سیدھا کرنا ثنا خوانی نہیں ہے. اس سے بہتر ہے انسان مراسی بن جائے، کم از کم توبہ کرے گا، بخشا تو جائے گا. مجھے بتائیں یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ لگا کر، اتنے بہتان لگا کر، تو آپ کیا بخشے جائیں گے؟ نہیں. پیچھے عوام کو، امت کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ مقصد بات کرنے کا صرف اتنا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اصلاح کریں. شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں ہماری بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. نکلنا سنتے آئے تھے آدم کا جنت سے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ہمارے مسلک سے لوگ نکل رہے ہیں، ہماری ان حرکات کی وجہ سے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم عشق رسول کا جام، جب جام میں کچھ ہو نا، صداقت ہو، ذرا سا دودھ خالص مل جائے، خدا کی قسم لینے لگی دیکھی ہیں میں نے. آپ سوچیں کہ میں اتنا میں کیا بتا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کہ دودھ کے لیے لینے لگ جاتی ہیں، خالص مسالے مرچ مسالے کے لیے، آٹے کے لیے لینے لگ سکتی ہیں. مجھے بتائیں آپ کی جو جماعت ہے مسلک اہل سنت سے، لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ جب یہ پوچھا جاتا ہے تو جو حالات، میں انہیں علماء نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں جی یہ ندیاں نالے سمندر دریاؤں سے ہی تو نکلتے ہیں. ہم نے انہیں نکالنا نہیں ہے، ہمارا تو کام یہ تھا، ہمارے بزرگوں نے تو یہ کام کیا، کافروں کو مسلمان کیا ہے. ہم بریلویوں کو دوسرے مسالک میں شامل کریں، اپنی حرکات اپنی خرافات سے باز نہ آ کے کہ ہم نے باز نہیں آنا، ہمیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اجرکم اللہ رب العزت تمامی احباب کو امن و سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت میرے سامعین اور حاضرین کی محبتوں کو اپنی بارگاہ لم یزل مقبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت میری اور آپ کی تمامی احباب کی دلی جائز نیک تمنائیں پوری فرمائے. جزاکم اللہ ثنا فی الدارین، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ.